الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ مرد حضرات اپنی بیویوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کا دل دکھاتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو اس بارے میں اسلام سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن پاک سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اگر تمہیں اپنی بیوی بری لگے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگ رہی ہو جبکہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت سی خیر رکھی ہو۔ یہ آیت بہت واضح ہے اس معاملے میں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر اپنی بیوی کی کوئی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تب بھی ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب دیکھنا چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ غور کریں اور پھر مرد حضرات کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ آج مرد حضرات اپنے دوستوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، محلے داروں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن بیگم کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ بیگم سے گفتگو پیار و محبت سے نہیں کرتے، بیگم سے گفتگو اخلاق کے ساتھ نہیں کرتے، بیگم کا دل دکھاتے رہتے ہیں، اسے تانے دیتے رہتے ہیں، اسے برا بلا کہتے رہتے ہیں، اسے ٹوکتے رہتے ہیں، جبکہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیگم کے لیے سب سے اچھا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ لگایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ لگایا تو جناب عائشہ آپ سے آگے نکل گئیں، کیونکہ اس زمانے میں وہ ہلکی پھلکی تھیں۔ پھر کسی زمانے میں ایسا ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے، تو آپ نے ہنستے ہوئے کہا، پیار و محبت سے کہا جناب عائشہ سے کہ عائشہ یہ میں نے آج تم سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، اس کے باوجود اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے معاملے میں مشورہ کیا تو کس سے کیا؟ اپنی بیگم جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو مشورے میں شریک کیا کرتے تھے۔ جناب عائشہ سے سوال کیا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو جناب عائشہ نے فرمایا آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور جب نماز کا ٹائم ہو جایا کرتا تھا پھر آپ نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، کپڑے کی سلائی بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر متعاون تھے، کتنا اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ اور اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی بیگم سے اچھا سلوک کرے اور اس پہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنی بیگم کو تحفہ دیتے رہا کریں، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی عورت بیگم غلطی کر لے تو نظر انداز کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، درگزری سے کام لیا کرو۔ الا تحبون، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دیا کرے، ہمیں چاہیے
کہ اپنی بیگم اپنے بچوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں اور برداشت سے کام لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم مرد حضرات کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اخلاق کا درس ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے اور اس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔